پشتون، پختون، پٹھان اور افغان دراصل ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ پٹھان پوری دنیا میں غیرت مند قوم کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ پٹھان قوم دنیا کی سب سے جفاکش قوم ہے۔ روس، امریکہ، سکندر اعظم یا چنگیز خان کیوں نہ ہو، اس قوم نے کبھی بھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی۔ وفا، غیرت، ایمان ان کے خون میں شامل ہے۔ پٹھان دنیا کی واحد قوم ہے جن میں اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر میزائل بھی پٹھانوں کے نام پر ہے، غوری، غزنوی، ابدالی وغیرہ۔ دوستو، میں ہوں ارشاد نبی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پٹھانوں کے بارے میں۔ پٹھان کون ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ کیا واقعی پٹھان قوم بے وقوف قوم ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پٹھانوں کی تاریخ کے بارے میں دوستو 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بی بی قطورہ کی اولاد ہے۔ دوسرا نظریہ پٹھانوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور بنی اسرائیل ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان آریہ ہے۔ شاید پٹھانوں کو یہ بات پسند نہ آئے، لیکن زیادہ تر مورخین اور خوشحال خان خٹک کے نزدیک پٹھان قوم بنی اسرائیلی قوم ہے۔ اس لیے تو خوشحال خان خٹک بابا نے فرمایا تھا، پخائس باندے ختم دا بینادا چھپا اصل دا یعقوب قوم معتبار دے۔ اسی لیے زیادہ لوگ اس 2 نظریے کے قائل ہیں، کیونکہ خوشحال خان بابا کا نظریہ حقیقت کے زیادہ نزدیک ہے۔ پٹھانوں کی نسل چونکہ زیادہ پرانی ہے اور قدیم ہے، اس لیے ان کے حوالے سے نظریات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اکثر مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پٹھان تھے، اور اس کی وجہ عباسین یوسفزئی نے پٹھانوں کی تاریخ پر جو گہری نظر اور مطالعہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں پٹھانوں سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پٹھان ہیں یا افغان، بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سلیمانی ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ قربت نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اس جگہ کا نام اور ہے، اور پشتوں میں آگ کو کہتے ہیں، دوسری کسی بھی زبان میں آگ کو اور نہیں کہا جاتا۔ اور عباسین یوسفزئی کے بقول جو بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان پشتون ولی کے تقاضے تھے، ایک نے بغض اور دوسرے نے صداقت کی انتہا کر دی تھی۔ یہ رویے ہے اور ان رویوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اندازے ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ مورخین کی یہ رائے ہے۔ پختون حریت پسند قوم ہے، ان سے دشمنی کی جائے تو صدیوں لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان سے دوستی کی جائے تو جان سمیت ہر چیز آپ کی نظر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے مزاج کا اندازہ ایک بار بار دہرائے جانے والے جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جو کچھ یوں ہے، زور زبردستی سے تم مجھے جنت بھی نہیں لے جا سکتے، پیار محبت سے دوزخ بھی چلا جاؤں گا۔ بنیادی طور پر تمام پشتون 4 اہم قبائل میں تقسیم ہیں۔ ان قبائل میں مزید ذیلی شاخیں ہیں، ذیلی قبائل ہیں۔ وہ 4 قبائل جو بنیادی طور پر ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہے بٹانی، دوسرے پر ہے سربنی، تیسرا غرغشت اور چوتھا کرلانی۔ 4 بنیادی قبائل کے متعلق پشتون روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے پڑے کیونکہ پشتون اپنے آپ کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھتے ہیں۔ قیس عبدالرشید کے 3 بیٹے تھے جن کی وجہ سے یہ نام پڑے، بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام ہے سربن، دوسرے کا نام ہے بٹ، تیسرے کا نام ہے غرغشت اور چوتھے کا نام ہے اورمڑ۔ اس وقت پشتونوں میں تقریباً 350 سے 400 زائد قبائلی شاخیں موجود ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر دین کی دعوت لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس عبدالرشید 40 افراد پر مشتمل قافلے کے ہمراہ ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لی۔ ایک اور مورخ کے مطابق فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی پٹھان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھ دیا، جبکہ اسے بطان کا لقب بھی عطا کیا۔ بطان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اس مضبوط لکڑی کے ہیں جس پر کشتی کا انحصار ہوتا ہے، اور پھر یہی بطان لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو خدا جانتا ہے، کیونکہ حدیث کی بڑی کتابوں یعنی صحاح ستہ میں بھی ہمیں کہیں پر اس واقعے کا ثبوت یا تذکرہ نہیں ملتا، البتہ تاریخ اور مورخین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کو اگر کوئی پٹھان نظر آئے تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ پٹھان دنیا کی واحد قوم ہے جن میں اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پٹھان سے پوچھا جائے کہ پہلے آپ پٹھان ہیں یا مسلمان، تو ان کا جواب ہوتا ہے میں 5000 سال سے پٹھان اور 1400 سال سے مسلمان۔ پٹھانوں کی بہادری کے قصے پوری دنیا میں معروف ہیں۔ سکندر اعظم جس نے تقریباً آدھی دنیا فتح کی تھی، جب وہ افغانستان اور پاکستان کے پہاڑوں میں پٹھانوں کے ساتھ جنگ کرنے آیا تو اسے 4 سال لگے،
انہوں نے یہ علاقے فتح نہیں کیے تو سکندر اعظم کی والدہ نے یونان سے ایک خط بھیجا کہ بیٹا 6 سالوں میں آپ نے آدھی دنیا فتح کی، لیکن ان 4 سالوں میں آپ ایک قوم کو شکست نہ دے سکے۔ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ والدہ، آپ نے یونان میں صرف ایک سکندر اعظم کو جنا ہے، لیکن یہاں پر ہر ایک ماں نے ایک سکندر اعظم کو جنا ہے۔ ان کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پٹھان پوری دنیا میں غیرت مند قوم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پختونوں کی آبادی 120 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں پختونوں کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ اس کے علاوہ پٹھان دنیا کے ہر ملک میں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ دبئی، سعودی عربیہ، ایران، امریکہ، جرمنی، کینیڈا، روس، آسٹریلیا، ملیشیا، تاجکستان اور دیگر ممالک میں ایک کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ وفا، غیرت، ایمان ان کے خون میں شامل ہے۔ اکثر لوگ پٹھانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو کیا واقعی پٹھان بیوقوف قوم ہے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ مسلم ممالک کے پہلے ایٹمی ملک پاکستان نے زیادہ تر میزائل بھی پٹھانوں کے نام پر رکھے، غوری، غزنوی، ابدالی۔ اس کے ساتھ ہی ایٹم بم کے انوینٹر بھی پٹھان یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سب سے پہلے نمائندگی کرنے والا پطرس بخاری بھی پٹھان ہی تھے۔ کرکٹ، اسکواش، سیاست اور ہر فیلڈ میں پٹھانوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اگر تفصیل سے پٹھانوں کے کارنامے بیان کرنے بیٹھ جائے تو شاید اس میں کئی مہینے لگ جائیں۔ پشتو اور پختو 2 مختلف لہجوں، سخت اور نرم کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی اس کو پشتون یا پھر پختون پڑھے، یہ ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جنوبی پشتون مثلاً خٹک، وزیر، محسود، آفریدی وغیرہ نرم زبان بولتے ہیں اور خے کی جگہ شین کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شمالی پشتون مثلاً یوسف زئی، خلیل، مومن وغیرہ سخت زبان بولتے ہیں اور شین کی جگہ خے کا استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان کے پشتون بھی خے کی جگہ شین استعمال کرتے ہیں۔ اکثر پشتون چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، لکھتے وقت اکثر خے پر شین کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن یہ عادتاً کیا جاتا ہے۔ پشتون، پختون، پٹھان اور افغان دراصل ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ موجودہ افغانستان کی بنیاد پشتون بادشاہ احمد شاہ ابدالی درانی نے 1747 عیسوی میں رکھی تھی۔ لہٰذا جس طرح پاکستان میں رہنے والے تمام قومیں خود کو پاکستانی کہلواتے ہیں، اسی طرح افغانستان کے وجود میں آنے کے بعد اس میں رہنے والی تمام قوموں نے خود کو افغان کہلانا شروع کر دیا۔ اس لیے جب بھی کوئی پاکستانی پشتون باشندہ خود کو افغان کہتا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو موجودہ افغانستان سے بھی پرانی افغان قوم ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جو دراصل پشتون تھا اور اسی موجودہ افغانستان سے ہر جگہ پھیل گیا، اور یہی پر اس کے آباء و اجداد نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ بیشتر پشتون جو تاریخ جانتے ہیں وہ افغانستان سے ایک قسم کی انسیت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں افغانستان کے باشندوں کے لیے دستاویزات میں لفظ افغان اور پٹھان کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے پشتون ایسے بھی ہیں جو خود کو صرف پشتون یا پختون کہلوانا پسند کرتے ہیں، افغان کہلوانا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ تاریخی حوالوں سے اختلاف یا پھر علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی خود کو پشتون کہلوانے کو ترجیح دیتے ہو، لیکن تمام پشتون تاریخ دان اس بات پر متفق ہے کہ پٹھان لفظ پشتونوں پر انگریزوں اور ہندوستانی قوم نے رکھا۔ انگریزوں کے دور میں فوج میں بھرتی ہونے والے ہر پشتون کو پٹھان ہی کے نام سے بھرتی کیا گیا اور اس نام سے الگ ارینجمنٹس بنائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پشتون بھی خود کو پٹھان کہلوانے پر مجبور ہو گئے اور رفتہ رفتہ ان کی عادت بھی یہ بن گئی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔